عجیب حدیث ہے اور معرفت کا ایک باب ہے. مولا حسن مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں. ویسے ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ صحیح فضیلتوں سے آشنا ہو جائے. جب شام کا حاکم مدینہ آیا نا تو بہت چاہا اس نے کہ حضرت ابن عباس سے بھی ملاقات ہو جائے. ہو گئی حضرت ابن عباس سے ملاقات. کہنے لگا علی نہیں رہے کیسا لگتا ہے؟ اب جب تم نے علی کی بات کی ہے تو پھر تو بات ہم کریں گے نا بھائی. چھیڑو گے تم، ختم تو ہم کریں گے نا. آغاز تم کرو گے، ختم تو ہمارا کام ہے نا. پھر ابن عباس نے ایک آیت پر دوسری آیت مولا کی شان میں کہا علی نہیں گئے ہیں، یہ آیت وہ آیت، مسلسل مولا کی شان میں آیتوں پر آیتوں کی تلاوت کی. تو الجھ کے کہنے لگا کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ تو حضرت ابن عباس کا تاریخی جملہ ہے، بڑا حسین جملہ، فرماتے ہیں انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روکتے ہو؟ مولا کی شان میں، اہل بیت کی شان میں قرآن میں آیات اللہ نے نازل کی ہیں. بلکہ میں ایک جملہ اپنی عقیدت سے بھرپور کہہ دوں کہ قرآن میں اہل بیت کی شان میں جو آیات ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں ہیں، اور جو اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت میں ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں. احادیث ہمارے پاس ائمہ اہل بیت کے فضائل کے باب میں نہ جانے کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ امام حسن امام حسین کے بارے میں انہیں جواب دے رہے ہیں، اے بھائی خبردار بھائی کے بارے میں ایسا نہیں سوچو جی، ایسے نہیں، ایسے دیکھو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. ان اخ الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ عالم ہے. اللہ اکبر. اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا، مگر کیونکہ اہل دقت بیٹھے ہیں تو وہ یہ پہلو نکال لیں گے کہ کیا امام حسن سے بھی زیادہ بڑے عالم ہیں. خود امام اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان اخ الحسین قد عالمنا علما، ہمارا بھائی حسین، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. تو یہ جو دخول اور خروج کی بحث ہے نا، یہ داخلے کی اور خارجے کی جو بحث ہے، یہ ورود کی اور خروج کی جو بحث ہے، اس میں ایک مرتبہ کوئی شخص داخل ہوتا ہے اور نکالا جاتا ہے، اور کوئی شخص داخل ہی نہیں ہوتا تب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے جی. یہ جو ہم عید کی دعا پڑھتے ہیں، عید کا قنوت پڑھتے ہیں، اس میں ایک ہمارے بھائیوں کو ایک طبقہ ہے، دوست ہیں ہمارے، مشکل یہ ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی سے عربی دان سے اور معارف سے اور مفاہیم سے آشنا دوستوں سے مشورہ کرنے کے لیے تھوڑا سا روادار نہیں ہے. ایک طبقہ، ان میں کچھ ہیں بھی جن سے گفتگو ہوتی ہے تو بات سمجھ لیتے ہیں. وہ کہنے لگے جی عید کے قنوت میں کیا کر رہے ہیں جی، اللہم اخرجنی فی کل خیر کما ادخلنی فی کل خیر کما ادخلت فیہ محمد و آل محمد. یا اللہ ہمیں ہر خیر میں داخل فرما جیسے تو نے محمد و آل محمد کو ہر خیر میں داخل فرمائے. اللہم اخرجنی من کل سوء کما اخرجت منہ محمد و آل محمد. یا اللہ ہمیں ہر سوء سے باہر نکال، ہر برائی سے باہر نکال جیسے تو نے محمد و آل محمد کو ہر برائی سے باہر نکالا. تب ایک طبقہ کہتا ہے دیکھو عید کی نماز نہیں پڑھو بھائی، یہ ائمہ کی توہین ہو رہی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ کسی سے مشورہ کر لیں کہ یہ خروج اور ورود کی جو بحث ہے، یہ تخصصاً اور تخصیصاً کی جو بحث ہے جی، یہ علمی مفاہیم ہے، یہ ادبی مفاہیم ہے. یہ آپ کو، کیونکہ آپ اس وادی کے نہیں ہیں نا، جیسے ڈاکٹر کے بارے میں رائے دوں گا تو مجھے بے وقوف مانا جائے گا، ایسے ہی ڈاکٹر اگر میرے معاملات میں دخالت دے گا تو اسے جاہل مانا جائے گا. تو ہر فیلڈ کے تقاضے ہیں، ہر شعبے کے تقاضے ہیں. تو پوچھ لو بھائی، کسی سے پوچھ لو جا کر کہ یہ جو دعا میں کہا جا رہا ہے، دعا قنوت کے اندر جو عید کی دعا کے قنوت ہیں، تو یہ جو ہے نا کہ اللہم ادخلنی فی کل خیر کما ادخلت فیہ محمد و آل محمد، ہمیں ہر خیر میں داخل فرما جیسے تو نے محمد و آل محمد کو داخل فرمایا. تو یہ ہمارا داخلہ باہر ہونے کے بعد کا داخلہ ہے. اہل بیت کا داخلہ وہیں کا وجود کا اور ہمیشہ سے رہنے کا داخلہ ہے. ایک آدمی باہر سے اندر آیا، ایک آدمی پہلے سے ہی اندر ہے. یہ بات اللہ کرے میں روشن کر جاؤں. اور جب کہا جاتا ہے کہ ہمیں خارج فرما ہر سو سے کما اخرجت منہ محمد و آل محمد، جیسے محمد و آل محمد کو تو نے ہر برائی سے باہر نکالا. وہ باہر تھے جی، وہ پہلے سے ہی باہر تھے.
ان کا ورود نہیں تھا معاذ اللہ برائی کے اندر. اللہ نے جب سے اہل بیت کو بنایا ہے طاہر و مطہر بنایا ہے. یہ جو لفظ ولادت اور لفظ ظہور ہے اس میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ مشترک ہوتا ہے، معنی مشترک نہیں ہوتے. اللہ بھی عالم ہے، نبی بھی عالم ہے، مولا علی بھی عالم ہے، ہم مولانا کو بھی عالم کہتے ہیں. معاذ اللہ ایک جیسے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ایک جیسے ہیں. لفظ تو ایک ہی استعمال ہو رہا ہے. اللہ بھی شہید ہے، ہمارے شہید ابن جعفر بھی شہید ہے. معاذ اللہ کیا برابر ہے؟ سب یہ برابر نہیں ہے. لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. ولادت اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی قرآن میں بیان ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، حضرت یحییٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، میرے لیے بھی لفظ ولادت، آپ کے لیے بھی لفظ ولادت، تو دونوں برابر نہیں ہیں. ہماری ولادتوں میں نجاست ہے، ان کی ولادتوں میں طہارت ہے. اگر آج ہماری زندگی میں ہمارا باطن صحیح نہیں ہو پایا، ہم غفلت میں ہیں، ہم اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے جس کے لیے خلق کیے گئے. ساری زندگی انسان نے محنت کی، نمازیں پڑھی، عبادت پڑھی، لیکن ایسے کام کرتا رہا جس نے اس کی روح کو نقصان پہنچایا، جس نے اسے اصل ہدف سے دور کر دیا، جو اس مقصد کو سمجھ ہی نہیں پایا جس کے لیے امام حسین کربلا آئے. یعنی میری اگر اصلاح نہیں ہو پا رہی، میرا گھر حسینی نہیں بن پا رہا، میرا گھر آخری امام کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا، تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر گڑبڑ کہیں نہ تو ہے نا. یا تو بتانے والے میں گڑبڑ ہے یا سننے والے میں. تو میں کم از کم دوسرے پہ الزام نہ لگاؤں، کم از کم اپنی طرف متوجہ ہوں کہ میرے اندر کیا گڑبڑ ہے، میں کیوں نہیں کسی جگہ پہنچ پا رہا. بہت بڑا تاجر تھا، وہ میں تہران سے آیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا مشہد پہنچا. مشہد سے میں نے سوچا کہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی، یہ جو بہت بڑے عالم دین تھے اور ابھی مشہد مقدس میں دفن ہے، کہا میں ان کے گاؤں پہنچ گیا. بڑی مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، حاجتیں لے کے آیا تھا، سنا ہوا تھا کہ ان کے پاس حل ہے. تو دیکھا وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے نارمل لباس میں. تو میں نے کہا کہ مشکل میں ہوں. کہا کیا؟ کہا روزگار چاہتا ہوں، کاروبار، لیکن آبرومند ہو، عزت والا کام ہو. تو انہوں نے کہا نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو. کہا میں نے کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھی رشتہ ہو. کہا نماز اول وقت پڑھو. کہا تیسرا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں. کہا نماز اول وقت پڑھو. اب ہم میں سے کوئی ہوتا بولے یہ کوئی وظیفہ دیا میں اتنی دور سے آیا ہوں مولانا. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا مولانا کو وظیفہ دے دیں. اب سادی سی بات کر دو، یہ دعا پڑھ لو. مولانا یہ تو سادی سی چیز ہے، کوئی مشکل کام نہیں کوئی، کیونکہ ہم لوگ عادت ہو گئی ہے. سادی سی چیز ہی اصل میں مشکل ہے گھر میں، باقی کوئی مشکل نہیں ہے. ظالم کہتے ہیں میں اس دن مقید ہو گیا نماز اول وقت. اور مجھے پہلے سال میرا کاروبار، دوسرے سال میری ازدواج، تیسرے سال میں حج پہ چلا گیا. اور اس وجہ سے میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے نماز اول وقت. کتنا آسان فارمولہ ہے، مشکل ہے. ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہو کوئی ایسی جگہ مشکل ہو، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو خدا آپ کے لیے انتظام کر دے گا نماز کا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس میں پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی نماز ہو گئی؟ اچھا اتنی جلدی ہو گئی؟ بھائی کتنی جلدی ہوگی؟ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے ہماری نہ ہو، دوسری اذان کی آواز تو اذان کی آواز ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹیلی فون میں بات کر رہے ہیں، وہاں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، خالق آواز دے رہا ہے یا مخلوق سے باتیں چل رہی ہیں پبلک کی. کتنی سادی سی بات ہے نا، یہ تو نارمل سی بات ہے. میں ویسے بھی مجھے مشکل پڑھنا بھی نہیں آتا ویسے، سادی سی بات ہے، لیکن ہے ہی نہیں زندگی میں. اور ہم یہ کر رہے ہو، کل کو توقع رکھیں ہمارے بچے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اول وقت کے اندر. آپ توقع رکھیں گے جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو آپ بچے کو بولیں بیٹا نماز پڑھنا، بولے ابو آپ پڑھ لیں. عزیزان محترم یہ سادی سی بات ہے کہ جب خالق صدا دے رہا ہو اور میں سو رہا ہوں. اصلاح وہ حسین کہ جس نے روز عاشورہ اول وقت نماز ادا کی، اور جس کی نماز کو تیروں پہ اصحاب نے بچایا ہو. وہ نماز کتنی قیمتی ہے،
کیوں قیمتی ہے؟ خالق کو سجدہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء سنا عزیزان محترم جو یہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز قبول ہو جائے ہماری، خدا کرے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے، وہ نہیں، ایسی نماز جسے خدا قبول کرے۔ لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ اس نے صبح مر جانا ہے، پتا ہو مر جانا ہے، کیسی نماز پڑھے گا؟ لیکن خدا بتاتا ہی نہیں، خدا نے بولا امتحان ہی یہی ہے تمہارا، کسی بھی ٹائم میں تمہارا چینل آف کر دوں گا، بہتر ہے خود ہی تیار رہو، آپشن نہیں۔ میں بھی وہ شہید کے گھر سے آیا جو بچہ جوان سا عباس ٹاؤن میں جو جان بچاتا تھا لوگوں کی، شہید ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، اس کے والد نے بڑی زبردست بات کی، کہنے لگے بڑا مومن تھا ہمارا بچہ، کٹر مومن تھا، واہ خیر، کہنا کہ انہوں نے دکھایا پرچہ تسبیح، کہا کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا تھا، کچھ تو الہام ہوا نا کہ وقت پورا ہے، وقت پورا ہے۔ کبھی متوجہ ہوں شخص کے پاس جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کتاب میں، آیت اللہ مظاہری نے بھی بیان کیا اس واقعے کو، کہ شخص تھا، شخص کو ملک الموت آیا، کہا کہ دیکھو ابھی ایسا کرو کہ مجھے آنے سے پہلے تھوڑا بتا دینا کہ میں اپنا حساب کتاب کر لوں، کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزر گیا، آگے کہا بس وقت پورا ہو گیا، کہا میں نے تو کہا تھا تھوڑا پہلے آ کے بتا دینا، کہا آیا تھا، کہا کہاں، کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم باتوں میں لگے ہوئے تھے، کہا تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم نے توجہ نہیں دی۔ جانے مطلب جب آس پاس موتیں شروع ہو جائیں نا تو انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں جو کندھے دے رہا ہوں میرا بھی کندھا دے گا، قبر کو خود روشن کرنا ہے، کوئی نہیں کرے گا۔